بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ جی کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے، سبق نمبر 3، مضمون ہے اردو اور عنوان ہے ہمارا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ جی اس سبق میں میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے لیے، دوسروں کے دکھ درد سمجھنے کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو دوسروں کے دکھ درد سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے بنایا ہوتا تو اس کام کے لیے فرشتے ہی کافی تھے۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، اس لیے انسان میں ہمدردی، خلوص، اخوت اور اثار جیسی صفات ہونی چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ کو سبق کے متعلق کچھ بتایا۔ اگر آپ کو پچھلے سبق میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، پڑھائی کے دوران کچھ ایسا واقعہ، کوئی اس طرح کی بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ آرام سے بغیر کسی جھجک کے پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم مشکل سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ اس کا جواب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تاجروں نے 2 گنا نفع دینے کی پیشکش کی تھی۔ 2 گنا یعنی کہ ڈبل۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے حضرت عثمان کے نام کے ساتھ غنی کا لقب استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کو غنی کا لقب دیا گیا۔ دوسرا ہے سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ کہ یہاں پہ میں تھوڑی آپ کو پہلے بات سمجھا دوں کہ حضرت عثمان کو زیادہ سے زیادہ نفع جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ 2 گنا مل رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نفع دے رہا تھا؟ کم سے کم 10 گنا نفع دے رہا تھا۔ آپ اس سوال کو اس طرح لکھیں گے کہ حضرت عثمان غنی کو زیادہ سے زیادہ نفع یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم سے کم 10 گنا نفع اللہ کی طرف سے مل رہا تھا۔ تیسرا سوال ہے، جنگ یرموک میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کس ایثار سے کام لیا؟ جی اس کا جواب ہے، جنگ یرموک میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے نزاع کے عالم میں، نزاع کا عالم ہوتا ہے جب جان نکل رہی ہوتی ہے، حالت نزاع، اور شدید زخمی حالت میں اپنی پیاس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے ایثار کا بے مثال نمونہ پیش کر کے دکھایا۔ یعنی کہ اس وقت جب انسان جو ہے وہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، ساری دنیا کی باتیں بھول چکا ہوتا ہے، اس وقت بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایثار کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ جس کا جواب ہے، اشرف المخلوقات یعنی کہ تمام مخلوقات سے اشرف ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ یعنی کہ ایک اعلیٰ مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، ان کا خیال رکھیں اور مشکل میں ان کے کام آئیں۔ سوال نمبر 5 ہے، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جی اب بات آ گئی کہ ہم تو چھوٹے ہیں، ابھی ہم کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں یا ہم لوگ جو ہے کسی کے کیسے کام آ سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ دیکھیے کہ آپ طالب علم کی حیثیت سے دوسرے طالب علموں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ جی یہاں پہ جواب دیکھیے کہ طالب علم ایک دوسرے کی مدد یوں کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی پچھلی جماعت کی کتابیں ان بچوں کو دے دیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ جی آپ نے اپنی کتابیں دے دیں، آپ نے دوسرے طالب علم کی مدد کر دی۔ دوسرا یہ صدقہ جاریہ بھی ہے کہ آپ اپنی کوئی چیز جو ہے وہ دیتے ہیں کسی دوسرے کو، اس کی مدد کرتے ہیں، تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا، جب تک وہ اس کو استعمال کرتا رہے گا، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ دیکھیں دینی لحاظ سے بھی اچھا ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ حسن سلوک، سخاوت اور ایثار کا ہونا چاہیے۔ ایثار کا مطلب ہے کہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ آپ خود پیاسے رہیں، آپ بھوکے رہیں، آپ دوسروں کی ضروریات کو پورا کریں، یہ ایثار ہے۔ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیں، یہ ایثار ہے۔ جی اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے جو کہ ہم لوگ پہلے حل کر لیتے ہیں کہ جملے بنائیں۔
الفاظ ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں، جبکہ کتاب میں جو سوال دیا گیا ہے اس میں آپ نے متضاد بھی لکھنے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کتاب پر حل کریں گے، لیکن آپ نے نوٹ بک پر یہ سوالات کے جوابات اور جملے لکھنے ہیں، باقی کام ہم کتاب پر کریں گے۔ جو چیز آپ مزید لکھنی ہوگی وہ میں آپ کو ساتھ بتا دوں گی۔ ابھی فی الحال آپ یہ سوالات کے جوابات اور جملے ابھی کریں گے۔ پہلا ہے لفظ مخلوق۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اگلا لفظ ہے خوشگوار۔ سخت گرمی میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے بلند۔ برج خلیفہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہے۔ خشک، بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو گئی۔ اگلا لفظ ہے سخاوت۔ اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے۔ نیکسٹ ہے انسانیت۔ ہمارے معاشرے میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ بہت کمی آ گئی ہے اس چیز کی۔ ہم اپنی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ حیثیت نہیں دیتے، یا اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب معاشرے میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے جی، سوال نمبر 1 ہم نے حل کر لیا ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف آئیے۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے کتاب پہ یہ پینسل سے حل کر دیا ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے بتاتی جاتی ہوں۔ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں، یعنی کہ گڑ لگا کر آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے، جیسے کہ میں نے یہاں کتاب پہ کی ہے۔ آپ دیکھیے الف ہے اس کا، ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے۔ جی کتنے اونٹ آئے تھے؟ 1000۔ جی ہاں 1000 اونٹ جو ہے وہ مدینے آئے، آپ اس کو ٹک کریں گے۔ بے حصہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر مال راہ خدا میں پیش کیا۔ جی کتنا مال پیش کیا تھا؟ سارا۔ جی حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ اپنے گھر کا سارا مال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا، جبکہ حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا تھا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی کہ یہ محبت کی انتہا دیکھیں کہ ہر چیز کو جو ہے وہ قربان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی ذات کے لیے۔ جی جیم حصہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی۔ جی ہم نے سوال نمبر 1 بھی کیا تھا، اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ 2 گنا کتنی نفع کی پیشکش کی تھی؟ 2 گنا، 2 گنا یعنی کہ ڈبل۔ دال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا۔ جی 1/4 یعنی کہ 1/4، 1/3 1/3، نصف یعنی کہ آدھا، اور سارا۔ ہاں جی اس کا جواب ہے نصف، یعنی کہ حضرت عمر فاروق نے، جیسے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہی تھی، کہ اپنا گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ راہ خدا میں پیش کر دیا۔ تیسرا سوال ہے کہ درسل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ جی کچھ معنی ہم شروع میں کر چکے ہیں، لیکچر نمبر 6 میں آپ کو الفاظ معنی کروا چکی ہوں، لیکن آج یہ معنی جو ہیں تھوڑے سے ان سے مختلف ہیں، اس لیے آپ ان کو کتاب پر یہاں پہ ہی حل کر لیں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ موجود رہیں۔ پہلا لفظ ہے کارآمد۔ کارآمد کا مطلب ہے مفید یا فائدہ مند۔ دوسرا لفظ ہے خاطر خواہ۔ خاطر خواہ کا مطلب ہے کافی، بہت۔ تیسرا لفظ ہے ایثار۔ ایثار کا مطلب ہے قربانی دینا، یعنی کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ سخاوت، پیازی یعنی کہ دل کھول کر دینا۔ اپاہج، اپاہج کا مطلب ہے معذور۔ اگلا لفظ ہے نظیر۔ نظیر کا مطلب ہے مثال۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سبق کی پڑھائی کے دوران، ریڈنگ کے دوران کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کوئی معنی سمجھ نہیں آتا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو ساتھ جواب بھی دوں گی۔ آگے ہمارا اب آج کا سوال ہے 4۔ اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں، آپ ان کے معنی تحریر کریں۔
جی یہاں پہ میں نے دیکھیں کہ تعظیمی القابات کو انڈر لائن کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس کا معنی لکھا ہوا ہے عزت و تکریم، ٹھیک ہے. اور القابات کیا ہے؟ لقب کی جمع. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ لقب وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے ان کی خوبی کی وجہ سے، کسی صفت کی وجہ سے جو ہے نام دیا جائے، اس کو لقب کہا جاتا ہے. اور تعظیمی یعنی کہ عزت کے طور پہ جو ہم القابات دیتے ہیں ان کو تعظیمی القابات کہتے ہیں. جو کہ یہاں پہ دیکھیں کہ کون سے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نیکسٹ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب آپ کو میں ان کے معنی بتاتی ہوں. آپ نے یہ اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے سوال نمبر 4. اس کو بھی اپنی کتاب پر آپ حل کریں گے. یہاں پہ دیکھیے تعظیمی القابات کے معنی بتائے ہیں میں نے آپ کو. پہلا لفظ ہے خاتم النبیین. خاتم یعنی کہ ختم کرنے والا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ نبیوں پر آخری نبی ہونے کی مہر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں تشریف لائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا، کسی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا آپ پر نبوت کا سلسلہ. اور ساتھ ہی جو ہے آخری الہامی کتاب جو ہے وہ جو ہے قرآن مجید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، جو کہ ہمارے لیے قیامت تک ہدایت کا ذریعہ ہے. دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا لفظ ہے سرور کائنات، یعنی کہ کائنات کا یا دو جہان کا سردار. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مطلب ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت، یعنی کہ اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں گے. جی بیٹا یہاں پہ دیکھیں سوال نمبر 5 ہے، جو کہ آج ہم جملے کر چکے ہیں. اس کے متضاد ہم اپنی کتاب پر ہی حل کریں گے. آپ دیکھیے سوال نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. جی یہاں پہ دیکھیے پہلا لفظ ہے مخلوق. مخلوق کا جملہ ہم بنا چکے ہیں. اب ہم اس کے متضاد دیکھتے ہیں. یہ جو اوپر میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ متضاد ہیں، جو کہ الٹ ہوتا ہے اور متضاد ضد کو بھی کہتے ہیں. مخلوق خالق، خوشگوار ناخوشگوار، بلند پست، خشک تر، سخاوت بخل، انسانیت حیوانیت. جی دوبارہ آپ کو بتا دوں، مخلوق خالق، خوشگوار ناخوشگوار، بلند پست، خشک تر، سخاوت بخل، انسانیت حیوانیت. جی آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوا. انشاءاللہ باقی جو ہے سوال نمبر 6 سے اپنا میں نیکسٹ لیکچر جو ہے یہاں سے شروعات کروں گی اس کی. اور آپ نے یہ مشق جو ہے ان میں سوالات کے جوابات، جملے اور یہ تعظیمی القابات والا سوال اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے تمام مشق کو سوال نمبر 5 تک یاد کرنا ہے. جی السلام علیکم، اللہ حافظ.